بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب زدني علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. یہ ہے سورہ ہمزہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بالاتفاق اس میں 9 آیتیں ہیں. سبب نزول یا شان نزول کیا ہوا اس کا؟ تو فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایسے افراد تھے جن کا مستقل یہی کام تھا، یہی مشن تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، لوگوں کے سامنے ان کی وقعت، ان کی منزلت اور ان کی قدر گھٹانے کی کوشش کرتے تھے، طعن و تشنیع کرتے تھے، ان کے عیب تلاش کرتے تھے. اس طرح کی ان میں بری صفات تھیں. تو ان کے بارے میں یہ سورت گویا کہ ان کو دھمکی دینے کے لیے اور ان کا برا انجام جو ہونے والا ہے آخرت میں وہ بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی. بعض مفسرین نے ان کے جو بڑے بڑے سرغنے تھے ان کے نام بھی لیے ہیں، جیسے الولید ابن المغیرہ ہے، العاص بن وائل، امیۃ بن خلف، ابی بن خلف، الاخنس بن شریک، اور اس طرح کے بڑے بڑے کفار قریش جن کا مستقل یہی مشغلہ تھا. وہ کیا چاہتے تھے؟ فرمایا کہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ ایمان والے تنگ آ کر بار بار جب ان کے ساتھ ایسا کیا جائے، ہر مجلس میں، ہر دن، ہر موقع پر ان کا تمسخر کیا جائے، ان کی مذاق اڑائی جائے، تو وہ چاہتے تھے کہ لوگ تنگ آ کر ایمان سے ہٹ جائیں اور دوبارہ شرک کی طرف لوٹ آئیں. تو اصل مقصد تھا تنگ کرنا. شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویلن. یہ ویل کا جو لفظ ہے اس کے 3 معنی آتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ دعا ہے، بد دعا ہے، یوں کہو کہ جس پر بد دعا کی جا رہی ہے اس کو ویل لاحق ہو. ویل کہتے ہیں سوء حال، برا حال، ان کا برا حال ہو. تو اگر اس کو بد دعا مانا جائے تو ترجمہ ہم کریں گے بربادی ہے یا بربادی ہو ان پر، وہ ہلاک ہوں، ان کا ناس ہو. اس طرح کی کوئی بھی عبارت ترجمے میں ہم ذکر کریں گے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ویل کا جو لفظ ہے یہ دھمکی دینے کے لیے آتا ہے، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے. تو اگر اس کو کلمہ تہدید، ڈرانے اور دھمکانے کے معنی میں اگر مانا جائے تو ترجمہ ہوگا کہ تمہارے لیے گویا کہ خبر ہے، آگے کی خبر ہم دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے بربادی ہے، آنے والی ہے، بڑا خسارہ ہے، تم ہلاک ہوگے، دردناک عذاب تمہارے لیے اللہ نے مقدر کر رکھا ہے.
اگر اس کو تہدید اور وعید کے معنی میں لے ہوئے، دھمکانے اور ڈرانے کے، گویا کہ آئندہ آنے والا جو برا حال ہے، انجام ہے، اس کی ہم دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر تم باز نہیں آئے، اگر تم نے یہ حرکتیں نہیں چھوڑی تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ پہلے معنی میں دعا، بد دعا ہے کہ ایسا ہو، برباد ہو، ہلاک ہو، ناس ہو۔ اور تیسرا معنی ہے کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے، ایک جگہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی حرکتیں کرنے والے، اس طرح کی جن میں صفات ہوتی ہے بری، ان کے لیے وہ تیار کر رکھی ہے وہ جگہ، ویل۔ قرآن میں بہت سی جگہ پر اس طرح کے الفاظ ہیں، ویل للمطففین ہے، سورہ معاون میں ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس طرح کے بہت سی جگہ پر آئے۔ لیکن اس کے بارے میں جو حدیث وارد ہوئی ہے کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے، وہ حدیث بہت زیادہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ اس لیے اوپر کے جو دو معنی ہیں وہ زیادہ صحیح، اور اکثر مفسرین اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں کہ یا تو ان کے اوپر بد دعا کی جا رہی ہے یا ان کو دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جس کو ڈرایا جا رہا ہے یا جس کو دھمکی دی جا رہی ہے، اس کا لفظ لام کے ساتھ آتا ہے ہمیشہ قرآن میں۔ دیکھو ویل للمطففین، مطففین ناپ تول میں کمی کرنے والے، ویل لکل ہمزہ طعن و تشنیع کرنے والا، مسخرہ کرنے والا، مذاق اڑانے والا، لکل لام سے آیا۔ تو جس کے بارے میں یہ لفظ بولا جا رہا ہے وہ لام سے آتا ہے، یعنی اس کے لیے ہے یہ بات، یہ دھمکی یا یہ عذاب۔ اور عرب اور دوسرے الفاظ بھی ڈرانے اور دھمکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے ویحک بولتے ہیں، یا ویسا بھی بولتے ہیں، ویبا بھی بولتے ہیں، ویہا بھی بولتے ہیں۔ لیکن ویل ان سب کے مقابلے میں ذرا معنی کے اعتبار سے ذرا بڑا لفظ ہے، ویح اور ویس اور ویب اور ویح کے مقابلے میں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکل ویل، خرابی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، لکل، کل یعنی ہر وہ شخص کے لیے۔ سبب نزول یا شان نزول تو چند مخصوص لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی، لیکن کیونکہ یہ عام حکم رکھنا ہے، حکم کو عام رکھنا ہے کہ جو بھی اس طرح کی صفات سے متصف ہوگا تو وہ بھی وہی عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو بات کو عام رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکل ہمزہ۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ بھئی حکم کو عام رکھنے کے لیے، اس لیے کہ بہت بری صفات ہے، انسان کے اندر یہ صفت نہیں ہونی چاہیے۔ حکم کو عام رکھنے کے لیے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ کل اس لیے لائے اس لیے کہ ایک شخص نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا، بلکہ ایک جماعت تھی، تو کل سے وہ جماعت مراد لی گئی، اور اس کے ضمن میں پھر ہر وہ شخص داخل ہو گیا جس کے اندر یہ صفت موجود ہو۔ اور ایک تیسری بات ہے کہ کل میں ان مجالس میں شرکت کرنے والا بھی داخل ہوا۔ کسی مجلس میں مثلا نعوذ باللہ دین کا مسخرہ کیا جا رہا ہو، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی نیک آدمی کا، یا دعوت تبلیغ وغیرہ کے کام کرنے والے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کو اچھی باتیں بتانے والے، کسی بھی شخص کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس مجلس میں شرکت کرنا بھی انسان کو اس میں شریک کر دیتا ہے، گویا کہ وہ بھی مستحق کا عذاب ہو گیا، حالانکہ وہ خود نہیں کر رہا ہے، وہ مذاق نہیں اڑا رہا ہے، لیکن وہ شریک ہے۔ اسی لیے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ
ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم. اگر کوئی ایسی مجلس ہے جس میں دین، اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حق بات کی مذاق اڑائی جا رہی ہے، تو اس میں مت بیٹھو، ایسی مجلس میں شرکت مت کرو. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، یہاں تک کہ موضوع کلام بدل جائے. کوئی دوسری بات کر رہے ہیں، ویسے ہی بیٹھے ہیں، کوئی دوسری گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں بیٹھنے میں یا اس طرح کے مجالس میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم اذا مثلهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، اور اگر تم بیٹھے تو انکم اذا مثلهم، تو تم بھی ان کے جیسے ہی ہو، یعنی تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا جو معاملہ کرنے والے کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر بھی لکل، کل کا لفظ لا کر یہی بتا رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو طعن و تشنیع کرے یا ایسی مجالس میں شرکت کرے، اور عموم حکم، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص تھا یا بعد میں آنے والا قیامت تک. ہمزۃ اللمزہ، یہ ہمزہ لمزہ صفت ہے، یہاں پر موصوف جس کی صفت ہے اس کا لفظ محذوف کر دیا، یعنی ذکر نہیں کیا گیا. اصل بات ہے ویل لکل شخص ہمزۃ اللمزہ، بڑی خرابی ہے، بڑی بربادی ہے ہر وہ شخص کے لیے جس میں یہ ہمزہ لمزہ کی صفت ہو. ہمزہ اور لمزہ یہ فعالہ کے وزن پر ہے. ہمزہ فعالہ، فعالہ کا جو وزن آتا ہے عربی میں وہ مبالغے کے لیے آتا ہے. مبالغہ یعنی زیادتی بتانے کے لیے، کسی چیز میں زیادتی بتانے کے لیے آتا ہے. اور یہ آتا ہے اس شخص کے لیے جس میں کوئی صفت کی زیادتی ہو. کسی انسان کے اندر کوئی صفت بہت زیادہ ہو تو اس کے لیے یہ لفظ اس وزن پر آتا ہے فعالہ. مثلا ایک شخص سے بہت ہنستا ہے، ہنستا ہی رہتا ہے، موقع بموقع بلا موقع ہنستا رہتا ہے، تو اس کو ضحکہ بولتے ہیں، کثرت سے ہنسنے والا. کوئی شخص ہے جو لوگوں کو لعن تشنیع کرتا رہتا ہے، لعنت کیا کرتا ہے، تو کہتے ہیں لعنہ، کثرت سے لعن کرنے والا. تو صفت کی زیادتی بتانے کے لیے اس کو کہتے ہیں مبالغہ. مبالغہ یعنی صفت کی زیادتی بتانا. تو ہمزہ بھی اسی وزن پر آیا، کثرت سے طعن و تشنیع کرنا، ایک بار کرنے والا نہیں، مستقل اس کا یہ کام ہے، یہ صفت ہے، عادت ہے اس کو، اس چیز کی عادت پڑ گئی ہے کہ وہ لوگوں کو طعن و تشنیع کرتا رہتا ہے، ان کے عیب تلاش کرتا رہتا ہے، ان کی وقعات گھٹانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. لمزہ بھی اسی معنی میں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اصل تو ہے ہمز، ہمز کا وزن ہے جو مبالغے پر دلالت کرتا ہے. اسی وزن پر غدر کا لفظ آتا ہے، کثرت سے غداری کرنے والا، دھوکہ دینے والا، خیانت کرنے والا. اور فسق کا لفظ آتا ہے، فاسق، کثرت سے فسق کے اعمال کرنے والا. اور اسی طرح خبث بھی آتا ہے، جس میں خباثت بہت زیادہ ہو تو اس کو خبث بولتے ہیں. تو ایک تو وزن زیادتی پر دلالت کر رہا ہے، فعال کا وزن ہی اس صفت کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے، اور پھر اور زیادہ اس میں مبالغہ کرنے کے لیے آخر میں ہاں بڑھا دیتے ہیں. تو ہمز سے ہمزہ ہو گیا، تو اس طرح ڈبل ہو گیا معنی، بہت زیادہ زیادتی معنی میں ہو گئی، بہت کثرت سے یہ عمل کرنے والا، صیغہ مبالغہ بولتے ہیں. اس کے معنی میں بہت زیادہ اختلاف ہے، مفسرین نے بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں. امام فخر الرازی نے اپنی تفسیر میں تقریباً 7 اقوال ذکر کیے ہیں کہ ہمز کے کیا معنی ہیں اور لمز کے کیا معنی ہیں، یا ہمزہ اور لمزہ کے کیا معنی ہیں.
لیکن اگر ہم لغت میں جا کر دیکھیں، عربی لغت میں، تو حمز کے اصل معنی ہے کسر، توڑنا، کسی چیز کو توڑنا، اور لمس کے معنی چبھونا۔ تو اگر اس معنی کو ذہن میں رکھیں تو یہ تو حسی معنی ہوا، محسوسات، حسی معنی ہے کسی چیز کو توڑنا یا کسی چیز کو چبھونا یا کسی چیز کے ذریعے چبھونا۔ لیکن اس کو معنویات میں لے کر آئیں، معانی میں جو ذہن سے جو سوچے جاتے ہیں اس کو معنویات بولتے ہیں۔ تو یہاں پر اصل معنی ہوگا، کسر کے اصل معنی ہے قدر اور وقعت کو گھٹانا، اس لیے کہ اس میں کسی چیز کو نیچے کر دینے کا معنی ہے، توڑ دینا، جہاں تھی وہاں سے کم کر دینا، توڑنے کا معنی ہے یہ۔ ایک شخص کی لوگوں کے دلوں میں عزت ہے، اس کو گھٹا دینا، کم کر دینا، لوگوں کی نظروں میں اس کو گرا دینا، تو یہ کسر کے معنی ہوا۔ گویا کہ ایک چیز صحیح سالم تھی، اس کو توڑ کر کم کر دی۔ اور لمز کا اصل لغوی معنی ذہن میں رکھیں تو چبھونا، تو اس کے معنی اس کے دل کو مجروح کرنا، دلی تکلیف اور ایذا دینا، دونوں معنی ہیں، منزلہ اور قدر گھٹا دینا اور اس کو، اس کے احساسات کو مجروح کرنا، اس کے دل کو دکھ پہنچانا۔ یہ ہو گیا حمز اور لمس۔ یہ دونوں معانی مل کر پھر بہت ساری صفات اس میں آتی ہے یا اس کا مظہر بنتی ہے، بہت ساری صفات ان معانی کا مظہر بنتی ہے، یعنی شکل اختیار کرتی ہے۔ مثلا کسی کی قدر گھٹانے کے لیے بہت ساری چیزیں انسان کرتا ہے، الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں۔ مثلا آنکھ سے اشارہ کرنا، یہ بھی مسخرے کی ایک شکل ہے۔ زبان سے چڑھانا، یہ بھی ایک شکل ہوئی۔ منہ بگاڑ کر کوئی حرکت کرنا، یہ بھی ایک شکل ہوئی۔ ہاتھ کے ذریعے کچھ اشارے کرنا، یہ بھی اس میں داخل ہوا۔ الفاظ وغیرہ کے ذریعے اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو بتانا تاکہ اس کی منزلت اور اس کی قدر لوگوں کے دلوں میں گھٹ جائے، تو یہ سارے مظاہر ہیں اس معنی کے، قدر گھٹانا۔ اور اس کے مقابل میں دل دکھانے کی بھی یہ ساری چیزیں ہوئی، گالیاں بکنا، طعنے دینا، اس کے عیب تلاش کر کے لوگوں میں پھیلانا کہ تم کو معلوم نہیں یہ شخص کیسا ہے، پہلے کیسا تھا، اب کیسا ہے۔ تو یہ سارے ان دو معنوں کے مظہر بنتے ہیں، شکل ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر بعض علماء نے دونوں میں فرق بیان کیا کہ نہیں، حمز کا ایک معنی ہے اور لمز کا دوسرا معنی ہے۔ تو اس طرح سے مثلا بعض لوگوں نے کہا کہ ہمزہ وہ شخص ہے جو غیبت کرتا ہے، یعنی پیٹھ پیچھے برائیاں کسی کی بیان کرتا ہے، اور لمزہ وہ ہے جو عیب بیان کرتا ہے، گویا کہ سامنے، منہ پر۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ہمزہ وہ ہے جو ہاتھ سے اشاروں کے ذریعے کسی کا مسخرہ کرے، اور لمزہ زبان سے الفاظ بول کر اس کے بارے میں کچھ برے الفاظ بولے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ہمزہ وہ ہے جو عام لوگوں کو طعن و تشنیع کرے، یا عام چیزوں کے بارے میں لوگوں کو طعن و تشنیع کرے اور ان کو گالیاں بکے۔ اور لمز خاص ہے حسب و نسب، کسی کی حسب و نسب اور اس کی شرافت وغیرہ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہنا کہ بہت بڑے خاندان کا نہیں ہے، وہ شریف آدمی نہیں ہے، تو معمولی قسم کا آدمی ہے۔ تو یہ ہو گیا خاص اس کی حسب و نسب اور اس کی شرافت پر طعن کرنا۔ تو اس طرح کے بعض علماء نے
ہمز کے الگ معنی بیان کیے اور لمز کے الگ، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ساری چیزیں ایک جامع معنی کی طرف لوٹتے ہیں جو دو چیزوں سے مرکب ہے. ایک تو لوگوں کی قدر گھٹانا، وقاعت، لوگوں کو یعنی کسی کو دوسروں کی نظروں میں گرانے کی کوشش کرنا، اس کو حقیر بتانا، کم درجے کا بتانا، ایک معنی یہ ہوا. اور دوسرا اس کو دلی تکلیف پہنچانا، اس کے احساسات کو مجروح کرنا. تو ہر وہ عمل جو اس طرح کے نتیجے پر لے جانے والا ہو، جس کے ذریعے لوگوں کی قدر اور منزلت گھٹانے کا نتیجہ ظاہر ہو، یا لوگوں کے احساسات مجروح ہوں، کوئی بھی حرکت ہو، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، تو اس میں داخل ہو گیا، ایک جامع معنی بن گیا. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس طرح کے جو بری صفات ہوتی ہیں اس میں کوئی حد فاصل نہیں ہوتی. ایسا نہیں کہ بھئی جو غیبت کرنے والا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ میں صرف غیبت ہی کروں گا، میں گالیاں نہیں بکوں گا، میں لوگوں کے عیب تلاش نہیں کروں گا، میں فلانا گناہ نہیں کروں گا. اس سب میں ملوث ہو جاتا ہے. قدم رکھا کہ انسان سارے معانی اور بری صفات میں داخل ہو جاتا ہے اور اس میں ملوث ہو جاتا ہے، اور ہر وہ حرکت کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو جاتا ہے جو اس کو اس کے مقصد میں کامیابی دلاوے. کہ میرے کو کسی بھی طریقے سے اس شخص کو لوگوں کی نظروں سے گرا دینا ہے، تو وہ ہر چیز کرے گا. وہ سامنے بھی، منہ کے اوپر بھی طعن و تشنیع کرے گا، پیٹھ پیچھے بھی غیبت کرے گا، لوگوں کے درمیان بھی فساد اور بگاڑ پیدا کرے گا، اور عیب بھی تلاش کرے گا، تجسس کرے گا، سب کام کرے گا. اس لیے ویل لکل ہمزۃ لمزہ عام معنی ہے ہر وہ شخص جو لوگوں کا مسخرہ کرنے والا، مذاق اڑانے والا، طعن و تشنیع کرنے والا، گالیاں بکنے والا، پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والا، آپس کے تعلقات کو بگاڑنے والا، لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والا، یہ سب اس میں داخل ہے، وہ مزہ اور لمزہ میں. اور وہ چاہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ایسا کر رہا ہے یا عام آدمی کے ساتھ کر رہا ہے، وہ بھی سب داخل ہوگی. ایسا نہیں کہ یہ خاص ہے اچھے آدمیوں کے بارے میں کچھ برے الفاظ بولنا یا ان کے بارے میں طعن و تشنیع کرنا. ہر مومن کے بارے میں، ہر مومن کے خلاف جو بھی یہ حرکتیں کرے گا وہ اس ویل میں داخل ہے، اور اس کے لیے بڑی بربادی اور خرابی ہے. تو پہلے یہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. پھر اس کے بعد تیسری صفت ہے ایسے شخص کی، الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مالن کہا، اس کو نکرہ رکھا. نکرہ کے معنی ہے عام رکھا، ہر قسم کا مال. یا یہاں پر تکثیر مراد، بہت زیادہ، بہت کثرت سے مال جمع کیا، بہت سارا مال جمع کیا. بعض قرأتوں میں الذی جمع مالا، جمع کے معنی کثرت سے جمع کیا، یعنی گویا کہ بس یہی دھن ہے اس کی، مال جمع کرنا ہی اس کا مشغلہ ہے، یہی دھن لگی ہوئی، اور ساری کوششیں اور ساری طاقت بس اسی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور ہر طریقے سے وہ جمع کر رہا ہے، جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر. الذی جمع مالا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ علت بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ جو بری صفات ہوتی ہے نا، اس کی علت بنتی ہے جمع مال. جو انسان مال جمع کرنے کے پیچھے رہتا ہے تو پھر وہ اپنے احوال کو درست کرنے سے غافل ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر بری صفات پیدا ہوتی ہے، اپنی اصلاح سے غافل رہتا ہے. اس لیے کہ اس کو ایک ہی دھن ہے کہ بس میرا مال زیادہ ہو جائے، گنتی اور تعداد کے اعتبار سے بڑھ جائے، تو پھر وہ اسی میں لگا رہتا ہے، تو اپنی اصلاح سے غافل ہوتا ہے، تو اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں.
اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر یہ صفات مالداروں میں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ مال ہم کو عزت دلا رہا ہے، ہمارا مال ہے ہماری عزت کا سبب۔ اب یہ تو حقیر ہے بیچارہ، جس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں، فقیر ہے، غریب ہے، تو مال جو جمع کرتا ہے کثرت سے، مالداری ان صفات پر انسان کو ابھارتا ہے اور آمادہ کرتا ہے۔ تو یہ علت بنی الذی جمع مالا، صرف جمع نہیں کر رہا ہے، صرف مال جمع نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعددہ، عددہ کا معنی بار بار اس کو گنتا رہتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ حب مال دل کے اندر داخل ہے، تو بار بار وہ اطمینان کے لیے کہ بھئی مال صحیح سالم ہے کہ نہیں، کہیں گھٹ تو نہیں گیا، تو وہ اس کو بار بار گنا کرتا ہے۔ اس کی مال کے حرص ہونے کی وجہ سے، دل میں محبت اس کی ہونے کی وجہ سے، اطمینان، اپنے دل کو اطمینان دلانے کے لیے کہ الحمدللہ صحیح سالم میں جتنی رقم میں نے جمع کی ہے وہ موجود ہے۔ ایک معنی تو یہ ہوا، عددہ یعنی گنا کرنا بار بار، اس لیے کہ مال کے محبت دل میں ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے کہ کم تو نہیں ہو گیا، صحیح سالم ہے کہ نہیں، تو اطمینان کے لیے وہ بار بار گنتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ عددہ کے معنی اس کی تعداد اور گنتی کو زیادتی کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ ایک دکان ہے تو کافی نہیں، دوسری دکان بھی ہونی چاہیے، ایک فیکٹری ہے تو ایک دوسری بھی ہونی چاہیے، تو وہ مستقل یہی مشغلے میں رہتا ہے کہ میرے مال کی شکلیں کثرت سے متعدد ہو جائیں۔ تو عددہ یعنی اس کی تعداد اور گنتی کو بڑھانے کی، پہلا معنی ہے کہ جو موجود ہے اس کو گننا حرص کی وجہ سے اور مال کی محبت کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی گنتی میں زیادتی کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، دن اور رات بس اسی کی دھن اس کو لگی ہوئی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ عددہ کے معنی صنفہ، یعنی وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی ایک ذات کا مال نہیں ہونا چاہیے، ہر قسم کے مال میرے پاس ہونے چاہیے، میرے پاس فلیٹ بھی ہونے چاہیے، زمینیں بھی ہونی چاہیے، مویشیاں بھی ہونی چاہیے، بینک بیلنس بھی ہونا چاہیے، ہر قسم کا مال، اچھے اچھے جوڑے بھی ہونے چاہیے۔ تو عددہ کے معنی ہے اس کی اصناف اور اقسام اور انواع میں تعدد پیدا کرنا، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، ہر قسم کی دنیاوی جو سامان ہے وہ میرے پاس ہونے چاہیے، یہ بھی ایک معنی ہے عددہ کے۔ اب یہ کر کیوں رہا ہے؟ فرمایا یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ اس کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے ہم کو یہ جو اسی چیز کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے گمان میں یوں ہے کہ یہ میرا مال جمع کرنا مجھے ہمیشہ ہمیش کی زندگی دے گا اور مجھے سدا یہاں پر باقی رکھے گا۔ وہ گمان کر رہا ہے یا ہم کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ یوں گمان کر رہا ہے؟ یحسب انما، یحسب یعنی وہ گمان کرتا ہے، وہ خیال کرتا ہے، ان مالہ کہ اس کا یہ مال جمع کرنا اس کو خلود یعنی بقا عطا کرے گا، یعنی ہمیشہ ہمیش کی زندگی اس کو بخشے گا، یہیں پر رہے گا، مرے گا نہیں، موت نہیں آئے گی۔ کہا یہ کس طرح یہ خیال اس کے دماغ میں آتا ہے؟ فرمایا کہ جب مال بہت زیادہ ہوتا ہے نا تو انسان کی امیدیں بہت لمبی ہوتی ہیں، انسان پلاننگ بہت لمبی کرتے رہتا ہے، یوں بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے، آئندہ سال یوں کرنا ہے، 10 سال کے بعد یوں کرنا ہے، اتنے سالوں کے بعد اتنا ہمارے پاس ہونا چاہیے، بس وہ امیدیں باندھا کرتا ہے۔ تو یہ طول عمل، تو گویا کہ یہ جو لمبی امیدیں باندھ رہا ہے یہ گویا کہ وہی گمان کے مطابق ہوا، گویا کہ وہ یہیں رہنے کا ہے۔ ارے بھائی کل موت آ گئی تو پھر یہ ساری پلاننگ کہاں رہ جائے گی، سب فیل ہو جائے گی۔
کس کے لیے بنایا ہے، کس کے لیے کیا، خود تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے. تو کثرت مال انسان کو لمبی امیدیں بنانے پر آمادہ کرتا ہے. تو یہ ہے اس کا حسبان اور اس کا خیال، گویا کہ وہ ہمیشہ یہیں پر رہنے کا، اتنی لمبی امیدیں کو یہیں رہنے کا ہے. اور اس کی وجہ سے پھر غفلت بھی ہو جاتی ہے. جو اپنا اصل وطن ہے آخرت، اس سے غفلت ہو جاتی ہے. جب غافل ہو گیا تو گویا کہ اس کے ذہن میں یہی دنیاوی زندگی ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ وہ گھر ایسے بناتا ہے، گھر ایسے مضبوط بناتا ہے کہ دیکھنے والا یوں سمجھے کہ بھئی یہ تو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہے، تو یہ بھی یہیں پر رہے گا. اتنے مضبوط گھر ہیں. تو گویا کہ اس کے جو اعمال ہیں، دنیا کے اسباب اس طرح کے جمع کر رہا ہے کہ دیکھنے والے کو ایسا لگ رہا کہ اوہ ہو یہ تو کب ختم ہوگا اور یہ کب یہاں سے جائے گا. یا بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا یہ غلط جو خیال ہے وہ کیا ہے کہ وہ یوں سوچتا ہے کہ مال ہی ایک ایسی چیز ہے جو مجھے ہر قسم کی راحت اور آرام دلانے پر یا دلانے کی ضامن ہے، ضمانت دیتی ہے، مجھے گارنٹی دیتی ہے. وہ چیز مال ہر قسم کا فائدہ میں اٹھا سکتا ہوں، ہر بیماری سے میں علاج کر سکتا ہوں یا کرا سکتا ہوں اس کے ذریعے. تو وہ اسی کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ بھئی میں ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کے آفت سے بچتا رہوں. تو اس کا واحد ذریعہ ہے کہ میرے پاس کثرت سے مال ہو جو مجھے ان چیزوں سے دور رکھے. تو گویا کہ وہ کبھی بھی جانے والا ہی نہیں. تو کثرت سے مال جمع کرتا ہے تاکہ ہمیشہ ہر آفت، اور سب سے بڑی آفت تو موت ہے، تو گویا کہ اس سے بھی چھٹکارا وہ پانے کی سوچ رہا ہے کہ اس کا بھی کوئی علاج کر لیں گے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہ اس طرح کی چیزیں یادگار کے طور پر بناتا ہے اور چھوڑ کر جاتا ہے تاکہ مرنے کے بعد اس کو خلود حاصل ہو، یعنی اس کا تذکرہ ہو، اس کا نام لوگوں میں باقی رہے کہ بھئی یہ انہوں نے بنایا تھا، یہ بلڈنگ انہوں نے بنائی تھی، یہ محل ان کا ہے، یہ ان کی یادگار ہے. تو گویا کہ خلود موت کے بعد چاہتا ہے کہ میرا تذکرہ اور میرا ذکر اور میری تعریف لوگوں کی زبان پر میرے مرنے کے بعد بھی باقی رہے. اور امام ماتریدی فرماتے ہیں تفسیر ماتریدی میں کہ اس نے یوں سوچا کہ انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کی روزی باقی رہے دنیا میں، کہ انسان اپنی روزی کو پوری کر کر ہی مرے گا. تو یوں ہی سوچ رہا ہے کہ میرا مال جو ہے وہ بھی ایک قسم کی اللہ کی دی ہوئی روزی ہے. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس میں زیادتی ہوتی رہے، روزی بڑھتی جاوے، تو میری عمر میں بھی اضافہ ہوتے رہے. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب روزی پوری ہوئے گی اس وقت موت آئے گی. کہنے کہ یہ غلط گمان ہے. اس کا اس طرح سوچنا اور اس سوچ کو ذہن میں رکھ کر مال میں زیادتی کرتے رہنا، یہ بھی گویا کہ اس کا غلط سوچ ہے. ان ساری باتوں پر اللہ تعالیٰ نے رد کرتے ہوئے فرمایا کلا. کلا کا لفظ آتا ہے رد کرنے کے لیے، انکار کرنے کے لیے، یعنی ہرگز ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، تم جو سوچ رہے ہو وہ غلط ہے، تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے. تو کلا آتا ہے رد کرنے کے لیے، انکار کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری جو باتیں اوپر مذکور ہیں وہ سب غلط ہیں، ایسا نہیں ہوگا جو تم گمان کر رہے ہو. اور ایک دوسرا معنی حقاً، آگے جو بات آ رہی ہے اس کو یقینی بتانے کے لیے. آگے آ رہا ہے لیمبذن، یقیناً، گویا کہ یقیناً وہ پھینکا جائے گا. اگر کلا کا معنی یقیناً بیان کیا جائے تو معنی یوں ہوگا، یقیناً وہ ڈالا جائے گا اور پھینکا جائے گا دوزخ کی آگ میں. یا کلا پر وقف ہے، رک جاؤ،
کلا یعنی اوپر جو باتیں مذکور ہیں، جو غلط خیالات ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ اس کے الٹا ہوگا. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہاں پر لَيَهْلِكَنَّ بھی محذوف ہے. موت بھی آئے گی اور پھر تو جہنم میں پھینکا جائے گا. انشاءاللہ باقی سورت کی تفسیر آئندہ مجلس میں ہوگی. واللہ اعلم بالصواب.